یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب ایک قوم کی حیثیت سے ہوتا ہے. اب دیکھیے تینوں چیزیں مل گئی، یعنی جہاں الگ الگ ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. عام قوموں کا ہم ذکر کریں گے تو بتا دیں گے کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ اس وقت دنیا کے اقتدار پر آ گئی ہے یا اپنے علاقے میں اس کو یہ برتر حیثیت حاصل ہوئی ہے. جس طرح کے ٹائم بھی نے دنیا کی بہت سی اقوام کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ دیکھیے 25-26 بڑی تہذیبیں ہیں جو دنیا میں نمودار ہوئی ہے اور پھر دنیا کے نقشے سے پٹ گئی. یہ جو مورخین ہے وہ ان کی داستان بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ایک عمومی معاملہ ہے تو وہاں کوئی خلجان یا خلط مدس نہیں پیدا ہوتا. وہ قومیں جن کی طرف رسول آئے ہیں جیسے میں نے عرض کیا ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یہاں معاملہ کیا ہوا ہے، یہ ایک قوم بھی ہے جیسے دنیا کی قوم ہے، یہ اللہ کی منتخب قوم ہے جیسے کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم نہیں ہے. یہ ان قوموں میں سے ہے جس کی طرف رسول آئے. تو تینوں چیزیں مل گئی. اب تینوں چیزیں جب مل گئی ہیں تو اس میں بعض اوقات اچھے محققین بھی ہمارے اپنے مدرسہ فکر میں حق مبحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ایک واقعے کو ایک چیز کے متعلق سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کو دوسری چیز کے متعلق سمجھ لیتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور ایک بڑی فاضل شخصیت نے لکھی، اس میں یہ مسئلہ ذہن میں آیا ہے کہ سیدنا سلیمان نے اپنی سلطنت کی آخری سرحد پر جو عرب کی سرحد تھی ایک سلطنت کی ملکہ کو خط لکھ کے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا. یہ کس سنت کا دور تھا؟ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف رسول تو نہیں آیا، وہ خود بھی نہیں وہاں گئے، تو یہ کیا قانون تھا؟ میں نے اس کی مثال اس لیے دی کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ وہ کیا پرابلم پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے انتخاب کرتے ہیں کیسے انتخاب کیا. یعنی ابراہیم تنہا ایک شخص ہے، وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کر کے وہاں سے اسی طرح نکلے ہیں جس طرح باقی رسول نکلتے ہیں.